Bismillahirrahmanirrahim. आयत नंबर 152। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने इत्तख़ज़ू पकड़ा इजला बछड़े को सयनालुहुम अलबत्ता पहुँचेगा उनको ग़ज़बुन गुस्सा मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से वज़िल्ला और ज़िल्लत फ़िल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत नसीब होगी। वकज़ालिका और इसी तरह नजज़ी हम जज़ा देती हैं मुफ्तरीन झूठ बांधने वालों को। तो अल्लाह का गज़ब वही था जिसका सूरह बकरा में भी ज़िक्र आया है। तो ऐसे बछड़ा परस्त मुशरिकों को कत्ल करके बाकी मुआशरे को शिरक से पाक कर दिया जाए, यानी वहाँ हमने पढ़ा था ना कि उनको कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। तो बनी इसराइल के 3 गिरोह हो गए थे, यानी गाय परस्ती के मामले में बनी इसराइल के 3 गिरोह हो गए थे। एक वो गिरोह था जिन्होंने बछड़े की परस्तिश की थी, दूसरा वो गिरोह था जिन्होंने खुद परस्तिश तो नहीं की मगर करने वालों को मना भी नहीं करते थे, और तीसरा वो गिरोह जिन्होंने परस्तिश भी नहीं की और परस्तिश करने वालों को मना भी करते रहे। तो जब इन लोगों को अपने जुर्म अजीम का एहसास हुआ और अल्लाह से तौबा की दरख्वास्त की, तो अल्लाह ने तौबा की कबूलियत की शर्त ये करार दी कि तुम क्या है कि जिन्होंने गाय की परस्तिश की थी उन मुशरिकों को कत्ल कर दिया जाए, और उन्हें कत्ल करने वाले वो लोग होंगे जो खुद इस शिरक से बचते भी रहे और मुशरिकों को शिरक से मना भी करते रहे, यानी वो उनको कत्ल करेंगे। अगली आयत देखिए, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने आमिलु अमल किए सय्यिआती बुरे अमल सुम्मा फिर ताबू फिर तौबा कर ली मिन बादिहा उसके बाद व आमनु और ईमान ले आए इन्ना बेशक रब्बा का तेरा रब मिन बादिहा इसके बाद लगफूरुन बख्शने वाला है रहीम मेहरबान है। तो फिर क्या फरमाया कि बनी इसराइल की इस तरह तौबा के बाद अब उन्हें इस जुर्म की आखिरत में अजाब नहीं उनको दिया जाएगा, यानी उन्होंने जो जुर्म किया और तौबा भी कर ली तो अब उस जुर्म का आखिरत में अजाब नहीं होगा। तो बनी इसराइल के उन मुशरिकों के लिए तौबा की ये इस कदर मुश्किल शर्त इसलिए आयद की गई थी कि उन्होंने उस जुर्म का इर्तिकाब ईमान लाने के बाद, यानी नबियों की मौजूदगी में और उनके रोकने के बावजूद किया था, वरना आम हालात में मुशरिकों के लिए सिर्फ सच्चे दिल से तौबा ही काफ़ी होती है, और अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लें तो उन्हें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उनको मुआफ़ कर देगा। वलम्मा और जब सकता चिपका हुआ अन मूसा मूसा से ग़ज़बु गुस्सा अख़ज़ल अल्फ़ाह तो उसने दोबारा उठा ली, अब तख्तियाँ उठा ली, यानी जब मूसा का गुस्सा जो था वो ठंडा हुआ तो उन्होंने तौरात की तख्तियाँ उठा ली। वफ़ी नुस्ख़तिहा और उसके लिखे हुए में हुदन हिदायत थी, व रहमतुन और रहमत थी लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए हम वो लिरब्बिहिम अपने रब से क्या थे यरहबून वो डरते थे। इसी आयत में क्या फरमाया कि अपने और अपने भाई के हक़ में दुआए मग़फ़िरत और रहमत करने के बाद अल्लाह ताला ने गाय की परस्तिश करने वालों के हक़ में अपना फ़ैसला बता दिया। इतनी देर में मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो चुका, तो आपने वो तख्तियाँ जो एक साइड पर रखी थी उन्हें दोबारा से उठा लिया। फिर उन तख्तियों के मुख्तलिफ़ कबाइल के लिए नक़ूल तैयार करवाईं, यानी उसकी नकलें तैयार करवाईं ताकि जितने कबीले हैं हर कबीले में वो अहकामात पहुँच जाएं। इनमें अगरचे ज़िंदगी के लिए रहनुमाई तो मौजूद थी और इस लिहाज से ये अल्लाह की रहमत भी थी, मगर ये रहनुमाई तो उस शख्स को सूदमंद हो सकती है जो ये समझता है कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से हमारी रहनुमाई करती हैं और वो अल्लाह से डरते हुए इन पर अमल भी करे। मगर जो लोग हिदायत के तालिब ही ना हों उन्हें इन तख्तियों से हिदायत नहीं मिलेगी। वख्तारा और चुन लिया मूसा ने कौमहु अपनी कौम से 70 रजुलन आदमी लिमीक़ातिना मुक़र्ररा दिन के वादे के लिए। फलम्मा पस जब अख़ज़तहुम रजफ़ा पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, क़ाल कहा रब्बी ए मेरे रब लौ अगर शिअता तू चाहता अहलक्तहुम हलाक करता तू उनको मिन क़ब्ल इससे पहले व इय्या और मुझको पहले से हलाक कर देता, अतुहलिकुना क्या हलाक करता तू हमको बिमा उसके साथ जो फ़अला किया सुफ़हाउ बेवकूफ़ों ने मिन्ना हम में से, इन नहीं हिया ये इल्ला मगर फितनतुका मगर ये तेरी आजमाइश थी,
تو ضلو تو گمراہ کرتا ہے بہا اس کے ساتھ من تشا جسے تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو راہ دکھاتا ہے من تشا جسے تو چاہتا ہے، انتا تو ولینا دوست ہے ہمارا، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، وانتا اور تو خیر الغافرین تو کیا ہے بہتر بخشنے والا ہے۔ تو اس آیات میں کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے مقرر وقت کے لیے متعین کیے، سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھے یہ منظور تھا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض کیا تھا تیری طرف سے امتحان ہے، تو ایسے امتحانات سے ہم کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے تو کیا ہے معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ تو 70 منتخب آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، یہ ان کی موت واقع ہوئی تھی، جیسے ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ کر آئے۔ تو جب انہیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل بتانے کے لیے یہ تختیاں دی گئیں تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بد اعتمادی کا اظہار کیا اور کہنے لگے ہمیں کیسے معلوم کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا یہ سوال اللہ کے حضور پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے فلاں وقت کوہ طور پر لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے 6 آدمی منتخب کیے تو یہ 72 ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو 2 آدمی رضاکارانہ طور پر پیچھے رہ جائیں ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جانے والوں کو ملے گا۔ اس طرح 2 آدمی رضاکارانہ طور پر الگ ہو گئے اور باقی 70 جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے اوپر چلے گئے، کیونکہ ٹوٹل 72 ہوئے تھے نا، ہر قبیلے سے جو 6 آدمی لیے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا جو تم میں سے 2 اپنی مرضی سے پیچھے رہ جائے یعنی کہ ہمارے ساتھ نہ آئے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا میرے ساتھ جو 70 جائیں گے ان کو ملے گا۔ تو یعنی باقی 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ کی طور کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو ان سب لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ اے موسیٰ ہم سے کلام کرنے والا اللہ ہے، جب تک ہم کلام ہونے والے یعنی اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں ہم کیسے یقین کریں؟ جب موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، یہ بیچارے کس کھیت کی مولی تھے؟ پھر ان کی جب اس طرح انتہا ہو گئی اتنی نافرمانیوں کی، تو اب جیسے کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ جیسے ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے کہ نیچے سے زلزلہ آیا، زلزلے کا عذاب آیا اور یہ 70 آدمی اسی جگہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کھڑے تھے کہ جی اب کیا کریں؟ اگر واپس جاتے ہیں تو قوم کا یہی سوال ہوگا کہ جو آدمی آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور ان ہلاک شدہ آدمیوں کے پاس رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آخر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ اگر انہیں بلکہ مجھے بھی ہلاک ہی کرنا تھا، یعنی ان کی قوم کے سامنے میں جاؤں گا تو وہ مجھے ہلاک ہی کریں گے، تو مجھ پر کوئی الزام تو نہ آتا، ہلاک کرنا ہی تھا تو ان کی قوم کے سامنے کرتا تاکہ مجھ پہ کوئی الزام نہ آتا۔ یعنی اب تو وہ مجھے کہیں گے کہ انہوں نے مطالبہ کیا، انہیں لے گیا ساتھ میں اور وہاں جا کر ان کو مار آیا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ یہ ایک آزمائش تھی جس میں کچھ لوگ گمراہ ہوئے، باقی راہ راست پر قائم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے۔ تو آپ کی دعا سے ہلاک شدہ لوگوں کا قصور معاف ہوا اور انہیں دوبارہ زندگی مل گئی، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آگے دیکھیے وَاکْتُبْ اور لکھ دے لنا ہمارے لیے فی ہذہ دنیا اس دنیا میں حسنہ کوئی نیکی لکھ دے، فی الآخرہ آخرت میں بھی، اِنَّا بے شک ہُدْنَا توبہ کی ہم نے الیکا تیری طرف، قال کہا عذابی میرا عذاب اصیبو پہنچاتا ہوں میں بھی ساتھ اس کے من اشاء جس کو میں چاہوں، ورحمتی اور میری رحمت وسعت سما لیا ہے کل شیء ہر شے کو، یعنی جو میری رحمت ہے اس نے
पूरी शय को अपने अंदर समा लिया है या उसमें हर शय शामिल है। फ़सा अक्तुबुहा, पस अलबत्ता लिखूंगा मैं इसको, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यत्तक़ूना, जो तक़वा इख्तियार करते हैं, व युअतूना, और देते हैं ज़कात, ज़कात, अल्लज़ीना, जो लोग, हुम बि आयातिना, वो हमारी निशानियों के साथ, युमिनून, वो ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तबिऊना, जो पैरवी करते हैं रसूल की, और नबील उम्मिया, और नबी जो है वो अनपढ़ है, यजिदूनहु, वो पाते हैं उसको, मकतूबन, लिखा हुआ, इंदहुम, उनके पास, फित तौराती, तौरात में, वल इंजीली, और इंजील में, यअमुरुहुम, वो हुक्म करता है, बिल मारूफी, नेकी के साथ, वयनहाहुम, और मना करता है उनको, अनिल मुनकरी, मुनकर से यानी बुरे काम से, वयुहिल्लु, और हलाल करता है, लहुम, उनके लिए, तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ें, वयुहर्रिमु, और हराम करता है, अलैहिम, उन पर, खबाइसा, नापाक चीज़ें, वयज़अउ, और उतार रखता है, अनहुम, उनसे, इसरहुम, उनके बोझ, वल अगलालु, और तोक, अल्लती, जो, कानत थे, अलैहिम, ऊपर उनके, फल्लज़ीना, पस जो लोग, आमनु, ईमान लाए, बिही, उसके साथ, वअज़्ज़रूहु, और क़ुव्वत दी उसको, वनसरूहु, और मदद की उसकी, वत्तबअू, और पैरवी की, नूर की, अल्लज़ी, जो उनज़िला, उतारा गया, माअहु, उसके साथ, उलाइका, यही लोग कौन हैं, हुमुल मुफ़्लिहून, फलाह पाने वाले हैं। तो पिछली आयत में क्या फरमाया, वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना व फ़िल आखिरती इन्ना हुदना इलैक, और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली में, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी कि हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली में लिखते और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रजू करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना अजाब उसी में वाक़ई करता हूँ जिस पर मैं चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत उन लोगों के नाम ज़रूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं, ज़कात देते हैं, और जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह की भलाई मांगी। तो अल्लाह ताला ने जवाब में क्या फरमाया कि असल चीज़ जिस पर यह कायनात का सारा निज़ाम चल रहा है वो मेरी रहमत ही है, और सारी मखलूक मेरी रहमत से मुस्तफ़िद हो रही है। सज़ा तो मैं सिर्फ उस शख्स को देता हूँ जो अब नाफरमानी की वजह से अपने ऊपर सज़ा को क्या कर ले, साबित कर ले, यानी अपने लिए उसको मुख्तस कर ले, और बाज़ औक़ात दुनिया में मेरी रहमतों से फ़ायदा उठाते रहते हैं। जिस खैर और भलाई का तुम मुतालबा कर रहे हो दुनिया में भी ये तुम्हें नेमत मिलेगी और आखिरत में भी। ये सिर्फ उन लोगों का हिस्सा है जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं। तो क्या है, ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों जगह मेरी रहमत में ही होंगे। यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब ख़त्म हो गया। फिर अगली आयत में क्या फरमाया कि जो लोग ऐसे रसूल यानी नबी उम्मी की इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं, बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बनाते हैं, गंदी चीज़ों को उन पर हराम फरमाते हैं, और इन लोगों पर जो बोझ और तोक थे उनको दूर करते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं उनकी हिमायत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और इस नूर का इत्तबा करते हैं, उसको इनके साथ भेजा गया है, तो ऐसे लोग पूरी तरह फलाह पाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इस आयत में दौरे नबवी के अहले किताब जो थे और दूसरे लोग, ये सबके लिए आम है, यानी सबसे खिताब किया जा रहा है, क्योंकि आज भी अल्लाह की रहमत के हसूल के ज़राए वही हैं जो तब थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ के जवाब में बताए गए थे। आज भी अल्लाह की रहमत के हसूल के ज़रिए वही हैं, यानी जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान लाएंगे, अल्लाह की नाफरमानी से डरेंगे, ज़कात अदा करेंगे। और मज़ीद शर्त यह है कि इस मौजूदा नबी उम्मी की अताअत और इत्तबा भी करेंगे जिसकी बशारत आज भी तौरात और इंजील में मौजूद है, और अहले किताब उन्हें पढ़ते भी हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं। तो उम्मी का लफ्ज़ जो है, उम्मी से मुराद का शागिर्द नहीं होता, यानी किसी के पास बैठकर उसने तालीम हासिल नहीं की होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर किसी मखलूक के सामने नहीं झुककर जो है उससे इल्म हासिल किया, बल्कि आपको इतना इल्म अता किया गया कि आप मुअल्लिम बने और पूरी दुनिया जो थी, पूरी दुनिया को तालीम देने वाले आप बने। तो आपके उम्मी होने में ये हिकमत थी कि वो कुरान ने ये वही हिकमत थी जो कुरान ने बहुत से मकामात पर बताई
کہ ان کے سامنے بطور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کہ جو امی ہیں، جنہوں نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، وہ یہ کتاب بیان کر رہا ہے، وہ اللہ کی آیات بیان کر رہا ہے، تو اس پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کر دی کہ وہ پاکیزہ اور حلال چیزیں جن کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار کر لیا تھا اور ان کو حلال کیا، یعنی کہ وہ تمام چیزیں وہ کیا ہو گئی؟ شریعت محمدیہ میں حلال ہو گئی۔ مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت، گائے بکری کی چربی وغیرہ۔ تو بعض حرام چیزوں کو یہودیوں نے حلال قرار دے لیا تھا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پھر سے حرام کر دیا، جیسے سود وغیرہ تھا اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا، تو یہ انہوں نے اپنی شریعت میں حلال کر لیا تھا، تو اس کو حرام کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کی عطا کردہ اختیار سے انہوں نے تمام درندوں، شکاری پرندوں، گھریلو گدھے کا گوشت کھانا بھی حرام کر دیا۔ اس کے علاوہ جو خبائث لفظ آیا ہے اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو گندی ہیں، باسی ہیں، بدبودار ہیں یا گل سڑ گئی ہیں۔ علیہم الخبائث، اور اوپر ان کے جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو وہ حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر بوجھ اور جو گلے میں توق تھا وہ اتارتے ہیں۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ جیسے قتل کے بدلے قصاص کا حکم ان کو دیا گیا تھا، دیت یا خون بہا کی رعایت یا رخصت نہیں دی گئی تھی۔ اگر ان کے جسم کے کسی حصے پر پیشاب کے چھینٹے پڑتے تو وہ جسم کا اتنا حصہ کینچی سے کاٹ دیتا، یعنی کہ اتنا ان کے ساتھ جو تھی وہ سختی کا معاملہ تھا، جبکہ ہماری شریعت میں ایسا صرف ہماری شریعت میں کیا ہے؟ ایسا صرف دھونے سے ہی وہ جو ہے وہ حصہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو ان کے ہاتھ کا، اس عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، بلکہ اسے اپنے گھر میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے، اور ایسی عورتوں کو کسی علیحدہ جگہ رہائش کا بندوبست کرتے تھے، جبکہ ہماری شریعت میں سوائے صحبت کے اور کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے ساتھ جو نور ہے، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی، نور الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ تو وہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد وہی شریعت کے احکامات ہیں، وہی روشنی ہے جو ان کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی کتاب اللہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یعنی سنت نبوی، اور یہی شریعت کے احکامات ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کی پیروی کرے تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قل کہہ دے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک رسول اللہ، بے شک میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب، الذی وہ جو لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول پر، النبی جو نبی ہے، امی ان پڑھ ہے، الذی وہ جو یؤمنو ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلمتہ اور اس کی باتوں پر، واتبعوہ اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تاکہ تم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں میں، یعنی میں اس کا رسول ہوں، وہ جو زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر، اس کے رسول، پیغمبر، امی پر، اور جو اللہ پر، اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہو، ایمان لے آؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قوم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم سے، امتن ایک جماعت تھی، یہدون جو ہدایت کرتی تھی، بالحق کی حق کے ساتھ، وبہ اور اس کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں، وقطعناہم اور کاٹے ہم نے ان میں سے، اثنتئی عشر 12 اسباطا قبیلے، امما بڑی بڑی جماعتیں، وأوحینا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ
جب پانی مانگا اس سے قوم ہو اس کی قوم نے ان ضرب یہ کہ مارو بعصا کا اپنی عصا سے حجر پتھر کو فم بجست پس پھوٹے منہ اس سے 12 چشمے عینا 12 عینا چشمے قد تحقیق عالمہ جان لیا کلو ناس ان ہر ایک نے مشربہم اپنی گھاٹ کو اپنے پینے کی جگہ کو وظللنا اور سائبان کیا اور سایہ کیا ہم نے علیہم ان پر غمامہ بادلوں کا وانزلنا اور اتارا ہم نے علیہم ان پر من و سلوہ اتارا کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ شے رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے وَإِذْ اور جب قیل کہا گیا لہم اسکنو ان کے لیے کہ رہو تم ہذہ القریہ اس بستی میں وکلوا منہا اور کھاؤ جہاں سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو وقولوا اور کہو حطہ کہو وادخلوا الباب اور داخل ہو دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے نغفر لکم ہم بخش دیں گے خطیئاتکم تمہاری خطاؤں کو سنزید المحسنین اور البتہ ہم احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں رہو یہاں پر سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور حطہ کہنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فبدلا تو انہوں نے تبدیل کر دیا الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا منہم ان میں سے قولاً بات کو بدل دیا غیر الذی سوائے اس کے جو قیل لہم ان کو کہی گئی تھی فارسلنا پس بھیجا ہم نے علیہم ان پر رجزاً عذاب بھیجا من السماء آسمانوں سے بما کانوا یظلمون اس وجہ سے بھیجا جو وہ ظلم کرتے تھے. تو یہ سارے واقعات آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے اس لیے یہاں پر مزید واضح نہیں کی. تو اس میں تھوڑی بہت وضاحت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر جیسے آیت نمبر 158 میں کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی طرح نہ تو نسلی تھے یا نہ ہی قومی پیغمبر تھے نہ ہی علاقائی تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ تبلیغ پوری دنیا کے انسان ہے. کسی خاص انبیاء کسی خاص نسل پر یا کسی خاص قوم پر پیغمبر نہیں ہے یا کسی خاص علاقے پر پیغمبر نہیں ہے، بلکہ کیا ہیں قیامت تک کے لیے آپ پیغمبر ہیں اور آپ کی رسالت کا کام جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا. پھر اسی طرح کیا فرمایا کہ ہر رسول پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، پھر جب دوسرے لوگوں کو دعوت دے. اور تمہارا یہ نبی امی بھی سب سے پہلے اس اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لا چکا ہے جو زمین و آسمان کی سلطنت کا خالق و مالک ہے اور خود تمہاری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لا کر اس کی اتباع کرتے جاؤ. پھر اگلی آیت میں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے گروہوں میں ایک گروہ جو تھا وہ انصاف پسند تھا. اگرچہ یہ گروہ بہت تھوڑی مقدار میں تھا، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک گروہ ایسا باقی ہوتا ہے جو ہدایت پر باقی ہوتا ہے، یعنی ہدایت پر قائم ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہودیوں کا دور تھا، سارے یہودی ہی تھے، تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا زیادہ دورانیہ تھا جس میں تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی. تو اب یہاں پر ہدایت کے لیے ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن وہ کیا تھے؟ ہدایت سے ہٹ گئے تھے. لیکن پھر بھی ان میں ایک ایسا گروہ موجود تھا جو ان کو برے کاموں سے روکتا تھا، شرک سے منع کرتا تھا. جیسے ہم نے پیچھے عبداللہ بن سلام کی مثال پڑھی. پہلے یہودی تھے، پہلے یہودی عالم تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی آیا تو وہ اسلام لے آئے تھے، تو وہ انہی قبیلے میں سے ہی تھے، اسی ایک گروہ میں سے ہی تھے جو ہدایت پر تھا. تو چاہے کوئی بھی دور ہو جائے تو ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ ایک نہ ایک فرقہ، ایک نہ ایک گروہ ہدایت پر ضرور قائم ہوتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل میں اگر کچھ لوگوں نے بت پرستی کی تھی، یعنی کہ گائے کی پرستش شروع کی تھی، تو اس وقت بھی ایک گروہ ایسا موجود تھا جنہوں نے ان کو روکا تھا. ٹھیک ہے، تو انصاف پسند گروہ ہر دور میں موجود ہوتا ہے. پھر اگلی آیات میں وہی 12 چشمے کا ذکر آ جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہونے کے لحاظ سے 12 قبیلے جو تھے وہ بنے تھے بنی اسرائیل کے،
اور ہر قبیلے کا ایک نقیب یا سردار موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیا تھا. اب اس سردار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قبیلے کی دینی، تمدنی اور معاشی مسائل کی نگرانی کریں، ان کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کریں. ان پر ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، انہیں کسی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو وہ ان کو دور کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر 3 احسانات کا ذکر فرمایا. وہ کیا کہ جب بنی اسرائیل کو 40 سال کا لمبا عرصہ صحرائے سینا میں روک دیا گیا تھا، تب ان لوگوں نے جہاد سے انکار کیا تھا. ہم نے پیچھے پڑھا، انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، اور پھر انہیں کہیں پانی نظر نہیں آتا تھا، کھانے پینے کی کوئی شے نہیں ملتی تھی. ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان کو کھانے پینے کے لیے جو تھی وہ من و سلوہ عطا کیا. یوں اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا عرصہ تیز دھوپ ہونے کے باوجود ان پر آسمان سے بادلوں پر سایہ کیا رکھا، یعنی کہ وہ بادل برستے نہیں تھے اور بارش کی وجہ سے انہیں کہیں پناہ لینی پڑتی تو وہ بھی انہیں میسر نہ آتی. اس وجہ سے یہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ بادل صرف سایہ ہی کیے رہتا تھا. اس کے علاوہ جب انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مارا، جس سے الگ الگ 12 چشمے پھوٹے اور ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. تو اس میں وہی واقعات ہیں بار بار جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. کہیں